ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت، سبحان اللہ، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ النکاح من سنتی، کہ نکاح میرا طریقہ ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے سنت سے میرے طریقے سے اعراض کرے، اس کو چھوڑ دے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ناظرین کرام، دور حاضر کے اندر نکاح کے اس عمل کو اتنا مشکل ترین بنا دیا ہے کہ آج کے معاشرے کے اندر نکاح کرنا، شادی کا انتظام و انصرام کرنا، یہ ایک بہت ہی مشکل مرحلہ جانا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ سبحان اللہ، اسلام نے اور نبی کی تعلیمات نے تو اتنا آسان کر کے بتلایا کہ ایمان والو، سبحان اللہ، اگر تمہارے یہاں بیٹی ہے، بہن ہے، تمہارا بھائی ہے، تمہارا بیٹا ہے، جوان ہو چکا ہے، تو اس کی شادی کا انتظام کرو۔ لیکن ہمارے ہاں دنیا کے اندر رہتے ہوئے اتنی لوازمات زندگی ہم نے جوڑ دیے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اب تو ہمارا بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، ابھی تو وہ ڈگری کریں گے، بیٹی ہے ابھی تو وہ لائر بن رہی ہیں، ابھی تو وہ بیرسٹر بن رہی ہیں، ابھی تو نہ جانے انہوں نے بہت کچھ کرنا ہے، ابھی تو انہوں نے ڈبل پی ایچ ڈی بھی کرنی ہے۔ اور یہاں تک کہ لڑکوں کا بھی یہی سلسلہ ہے، اب وہ ڈبل پی ایچ ڈی تو ہو چکی ہیں، اب ان کی زندگی کا ان کے جوڑ کا ساتھی نہیں مل رہا، اب ان کے جوڑ کا ساتھی نہیں مل رہا۔ اس ڈبل پی ایچ ڈی کا کیا فائدہ جو آپ کو زندگی میں آپ کا ہم سفر اور آپ کا ساتھی چننے میں آپ کی رکاوٹ بنے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے، آج ہمارے معاشرے کے اندر کچھ چیزیں جو آج ہم نے نکاح کے اس عمل کو مشکل بنا دیا، یعنی کہ نکاح کے عمل کو آسان کرنے کے بجائے آج کے معاشرے میں ہم نے کچھ چیزیں ایسی ایڈ کر دی ہیں ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے علاقوں کے طرز زندگی میں، اتنا ہم نے اس نکاح کے عمل کو مشکل بنا دیا کہ آج دیکھ لیں کہ آج معاشرے میں بدکاری کیسے عام ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ معاشرے میں یہ بڑی مشہور بات ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نکاح کو آسان کرو، معاشرے سے بدکاری کا خاتمہ ہوگا۔ لیکن ناظرین کرام، بچے جوان ہو چکے ہیں، بچیاں جوان ہو چکی ہیں، اب تو اتنی میچور بھی ہو چکے ہیں کہ اب ظاہری بات ہے 25 ابو ہیں، 30 ابو ہیں، یا 30 ابو ہیں یا 35 ابو ہیں، تو اب وہ اپنی زندگی میں ایسے سیٹل ہو چکے ہیں ہوتے ہیں، یا اپنی زندگی کے انہوں نے ایسی روٹین بنا دی ہوتی ہے کہ اب لڑکی ہے تو وہ یہ نہیں چاہتی کہ اب میری زندگی میں مجھے کوئی روک ٹوک کرنے والا کوئی ہو، وہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنے ایسے شوہر سے شادی کروں، ابھی شادی کروں گی تو اب مجھے کوئی پوچھنے والا ہوگا، اب مجھے کوئی کہنے والا ہوگا تم اس وقت نہ اٹھو، اس وقت نہ سو، اس وقت کام کرو، یہ سب کچھ اب مجھ پر ذمہ داریاں ہوں گی، تو اب مجھے ضرورت نہیں ہے شادی کی۔ اب وہ اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر شادی ہو بھی جاتی ہے تو اگر 30 ابو والی، تو آپ دیکھیں کہ وہ کہاں چلتی ہیں اور کس طرح ان کے درمیان کتنی ناچاقیاں ہوتی ہیں، کتنے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ آپس میں ان کا رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی حال لڑکے کا ہے، لڑکا بھی اپنی زندگی میں سیٹل ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، ہمیں اس بات سے بھی منہ نہیں پھیرنا چاہیے کہ انسان اپنی فطرت کے اندر کمزور ہے۔ ظاہری بات ہے، انسان کی ڈیمانڈ، جہاں اس کی خواہشات، جہاں اس کی نفس کی بھوک ہے، جہاں اس کی معدے کی بھوک ہے، وہیں اس کی نفس کی بھوک بھی ہے۔